ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن باتوں سے آزمایا گیا؟ ان کی فضیلت اور ان کا مقام کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ قال، فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اب تو میں ضرور ہی بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ قال، آپ نے عرض کی، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ہو۔ قال، فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد رہا لیکن ظالم اس سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی، پیغمبر، ان کا نام قرآن نے ابراہیم ذکر کیا، جبکہ بعض کے ہاں ابرام اور ابراہام بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کو موجم البلدان کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ یہ بابل کے شہر کوسا میں پیدا ہوئے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ کلانیہ کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام تعرخ تھا، جبکہ چچا کا نام آزر چچا کا نام اور والدہ کا نام نونا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 بڑے مذاہب انہی کی اولاد میں سے وہ پیدا کیے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک جانب یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند اسحاق علیہ السلام تھے اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔ ایک کی ذمہ داری حجاز مقدس میں لگی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی، اور دوسرے کی فلسطین میں۔ تو یہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور رسول کریم علیہ السلام دنیا کے اندر تینوں مذاہب کے یہ رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور انہی کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے معمار بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی ایک مستقل سورت انہی کے نام سے موسوم فرمائی ہے۔ آپ نے بت شکنی بھی فرمائی، اور قرآن میں آپ کا نام 69 مقامات پر ہے، 69 مقامات پر آپ کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، اور اسی کا ذکر اس آیت میں ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا۔ کن باتوں کے ساتھ آزمایا؟ ان میں پہلی یہ کہ بت پرستوں کی سرزمین سے ہجرت کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک جانب زندگی کا سرمایہ اور دوسری جانب اس کو چھوڑ کر کے عازم سفر ہو جانا، اور تیسرا یہ کہ مختلف علاقوں میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اور چوتھا یہ کہ آپ استقامت اختیار کرتے ہیں، پانچواں یہ کہ آپ بت شکنی
فرماتے ہیں۔ چھٹا یہ کہ اپنی بیوی اور بچے کو حکم سے آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر مکہ کی خشک وادی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ساتواں یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں یہ کہ سورج، چاند، ان سب کو دیکھ کر کے لیکن ان کو فانی تصور کیا اور اللہ کی توحید پر قائم دائم رہے، اور اللہ کی توحید کی دعوت کی خاطر آگ میں بھی کود گئے، لیکن اللہ نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اور 10واں یہ کہ فکری، عملی، روحانی طہارت کا مکمل خیال رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہاں امام سے مراد نبوت ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد دو قسم کی ہوگی، ایک یہ کہ متقی اور دوسرے ظالم۔ تو فرمایا ظالمین کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ پورے کا پورا اسلام ہے۔ 30 حصے حضرت عبداللہ اس کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے 10 کا ذکر سورہ توبہ میں ہوا، 10 باتوں کا ذکر سورہ مومنون میں، اور 10 کا سورہ احزاب میں ہوا۔ ترتیب سے میں وہ 30 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 توبہ کرنا، نمبر 2 عبادت کرنا، نمبر 3 حمد کرنا، نمبر 4 خدا کی راہ میں پھرنا، نمبر 5 رکوع کرنا، نمبر 6 سجدہ کرنا، نمبر 7 بھلائی کا حکم دینا، نمبر 8 برائی سے روکنا، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، نمبر 10 ایمان لانا، 11 نماز کو خشوع سے ادا کرنا، نمبر 12 لغو اور فضول باتوں سے بچنا، نمبر 13 زکوٰۃ دیتے رہنا، نمبر 14 شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نمبر 15 امانت داری رکھنا، نمبر 16 وعدہ وفائی کرنا، نمبر 17 نماز پر دوام برتنا، اور نمبر 18 قیامت کو سچا جاننا، نمبر 19 عذابوں سے ڈرتے رہنا، نمبر 20 سچی گواہی پر قائم رہنا، نمبر 21 اسلام لانا، نمبر 22 ایمان رکھنا، نمبر 23 قرآن پڑھنا، نمبر 24 سچ بولنا، نمبر 25 صبر کرنا، نمبر 26 عاجزی کرنا، نمبر 27 خیرات دینا، نمبر 28 روزہ رکھنا، نمبر 29 بدعہدی سے بچنا، اور نمبر 30 ہر وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ 30 باتیں آپ کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔